بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض اخبار نویس اور بعض محترم وکلاء یہ تاثر دے رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کا وقت آ پہنچا ہے. ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ عمران خان پر نئے مقدمات ان پہ دائر کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے اور شدت سے کی جا رہی ہے، اور یہ پختہ فیصلہ ہے حکومت کا. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آخر کار عمران خان رہا ہوں گے، عوامی دباؤ سے رہا ہوں گے، اور اس لیے رہا ہوں گے کہ یہ حکومت کچھ کر نہیں سکتی. یہ اس کا اندازہ اور ادراک کچھ لوگوں کو ہو چکا ہے، کچھ کو جلدی مستقبل میں ہو جائے گا. اس کے اندر اتنے تضادات ہیں، اس حکومت کے انداز فکر میں اتنی خرابیاں ہیں کہ یہ کچھ کرنے کے قابل ہے ہی نہیں. یہ ایسی بات ہے جیسے پرائمری کا کوئی طالب علم سے یہ توقع رکھی جائے کہ وہ پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھے گا اور کامیاب ہو جائے گا آکسفورڈ یونیورسٹی سے. خان کے خلاف مقدمات کھوکھلے ہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اور ججوں کے ریمارکس سے بھی یہ بات واضح ہے. آج بھی جو سماعتیں ہوئی اس میں بھی یہ واضح ہے. یہ حقیقت اجر میں شمس ہے، بالکل واضح ہے کہ اگر عمران خان کو رہا کر دیا جائے تو مرکز اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومتیں تنکوں کی طرح اڑ جائیں گی. اس لیے کہ ان کی کوئی بنیاد ہی سرے سے موجود نہیں ہے. وہ کھلی جیل سازی کی مرہون منت. ابھی کچھ دیر پہلے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کراچی میں ووٹ ملے ہیں پی ٹی آئی کو اور جماعت اسلامی کو. 5,500 پولنگ اسٹیشنوں میں کسی ایک پر بھی ایم کیو ایم نہیں جیتی ہے. تو باقی یہ جو پنجاب کا حال ہے وہ آپ کو پتہ ہے. بلوچستان کا معاملہ تو خیر مختلف ہے، اور پختونخوا میں تو کسی کو یہ ہمت بھی نہیں پڑی کہ بڑے پیمانے کی جیل سازی کر سکے. یہ عمران خان اقتدار میں ضرور آئیں گے لیکن معاملہ بہت پیچیدہ ہے، اور اس تاریخ ساز امکان سے بہت سی ایسی چیزیں وابستہ ہیں، اتنی گانٹھیں ہیں کہ وہ بتدریج ہی کھل سکتی ہیں. یہ ہاتھ سے دی ہوئی وہ گانٹھیں ہیں جو دانتوں سے کھولنی پڑیں گی. گندم کے بحران کے بعد دیکھیں یہ حکومت اپنے لیے نئے مسائل پیدا کرتی چلی جائے گی. بشکیک میں بھی آپ نے دیکھا یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس کے پیچھے تضادات ہیں نا بہت ہولناک. اس میں نون لیگ کے لیڈر ملوث تھے. اور کون لوگ ملوث تھے؟ میں نے آپ سے اس دن عرض کیا تھا کہ مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں. لوگ نام لیں گے اور ابھی ثبوت سامنے آئیں گے. اور حال ان کا یہ ہے کہ انہوں نے وہاں جانا چاہا تو جانے نہیں دیا، اور حال یہ ہے کہ طیارہ بھیجا تو گھنٹوں تک اسے انتظار کروایا گیا. یہ اس طرح کی بچگانہ حرکتوں سے باز آ ہی نہیں سکتے. یہ 1980 اور 1990 کی دنیا میں رہ رہے ہیں. یہ جو حملہ ہوا خواجہ سراؤں نے کیا، اس سے بھی واضح ایک آدمی نہیں مانتا کہ یہ خواجہ سرات ہے. کوئی کہتا ہے کہ وہ خواجہ سرا جینس کی پتلون پہنتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے کیا وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، کیا کوئی پوچھتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی کمیونٹی میں اب تک وہ پہچانے کیوں نہیں گئے. اس طرح کی بچگانہ حرکتیں یہ کرتے رہیں گے اور کسی وقت بھی کوئی حادثہ ہو جائے گا. گندم کے بحران نے بہت رسوا کیا ہے اس حکومت کو، بہت مشکل ہے. میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ طوفان دیہات سے اٹھے گا، پختونخوا سے اٹھے گا، کشمیر سے اٹھ چکا، گلگت بلتستان میں اس کی تیاری ہے، بلوچستان میں بھی ہوگا، لیکن پنجاب کے دیہات سے ایک طوفان اٹھے گا. اس کا ایک چھوٹا سا مثبت پہلو بھی ہے جس سے یعنی کچھ لوگوں کو تو فائدہ پہنچا. ہر چیز میں کچھ لوگوں کا فائدہ کچھ کا نقصان ہوتا ہے. زیادہ تر چیزوں میں اس نے گرانی کے بوجھ تلے سسکتے ہوئے شہری آبادی میں سے کچھ لوگوں کو کوئی تھوڑی سی سہولت مہیا کر دی، اگرچہ بعض دوسری چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اب شوگر کا بحران پیدا ہونے والا ہے، اور میرا اندازہ اگر میں اس حکومت کے کردار اور مزاج کو سمجھتا ہوں تو اندازہ یہ ہے کہ بحران جلدی پیدا ہوگا. شوگر مافیا بہت طاقتور ہے، اس لیے طاقتور ہے کہ وہی حکومت ہے. پیپلز پارٹی کے لیڈروں کی شوگر ملے ہیں، نون لیگ کے لیڈروں کی شوگر ملے ہیں، اور استحکام پاکستان پارٹی کے لیڈروں کی شوگر ملے ہیں.
اور استحکام پاکستان پارٹی کے لیڈر دوسرے مسائل پیدا کر رہے ہیں، ہاؤسنگ کے شعبے میں بڑے بڑے قطعات اراضی کی اجازت لے کر وہ اپنے لیے الگ سے نفرت خرید رہے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب نے ابھی چند ہی ہفتے گزرے ہیں کہ سیاست سے الگ ہونے کا اعلان کیا تھا، لیکن آدمی کے مفادات اس کے لائحہ عمل کا تعین کرتے ہیں۔ اب وہ پھر نون لیگ سے جا ملے ہیں، پارٹی تو انہوں نے دے دی علیم خان صاحب کو کہ وہ مزے کریں اور جو فائدے اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں، لیکن اب وہ شریف خاندان سے جا ملے ہیں اور دھمکی یہ دی ہے شوگر مافیا نے کہ چینی برآمد کرنے کی اجازت دی جائے، اس کے ڈھیر پڑے۔ ڈھیر آپ ملاتے کیوں ہیں؟ کس نے کہا ہے آپ سے؟ کہاں سے حکم صادر ہوا تھا کہ ڈھیر آپ بنائیں؟ ہر بار آپ چینی جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ بنا لیتے ہیں، ملک کا پانی برباد کرتے ہیں۔ گنے کو تو بہت پانی دینا پڑتا ہے، آپ اس کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ چقندر کی طرف، دنیا بھر میں چقندر سے چینی بنتی ہے، 3 مہینے کی فصل ہے، یہ سال بھر کی فصل ہے، اور وہ چقندر کے مقابلے میں کو میرا خیال ہے 50 گنا پانی جو ہے پی جاتی ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور دھمکی یہ دی ہے کہ نہیں برآمد کرنے کی اجازت دیں گے تو گنا پھیلنے سے ہم انکار کر دیں گے، ظاہر ہے اس سے ایک بڑا کرائسس پیدا ہوگا۔ اور اگر درآمد کرنے کی اجازت دیتے ہیں، جس کا بہت امکان ہے اس کا، اس لیے کہ حکومت خود ہی ہے اور بہانے ہزار ہیں، اور جو لوگ لالچ کے زیر اثر ہوتے ہیں وہ ان کا ذہن کام تو نہیں کرتے، ان کی عقل ان کے رہنما نہیں ہوتی۔ جس عقل کی اقبال مذمت کرتا ہے وہ یہی عقل ہے، دانش کی مذمت تو نہیں کر سکتا علامہ جیسا عظیم فلسفی اور مفکر۔ صورتحال یہ ہے ملک کی کہ عمران خان ایجیٹیشن کی دھمکی دے چکے ہیں اور وہ اس میں بہت سنجیدہ نظر آتے ہیں۔ کشمیر کی حکومت گھٹنوں کے بل رینگ رہی ہے، بڑے مطالبات انہوں نے مان لی ہے، لیکن ہوا اس عمل میں یہ ہے کہ کشمیریوں نے اپنی قوت دریافت کر لی ہے۔ خود مختار کشمیر کے حامی اتنے طاقتور نہیں ہیں، لیکن وہاں نفسیاتی فضا ایسی ہو چکی کہ وہ دھمکیاں دیتے رہیں گے اور اپنی بات بنواتے رہیں گے، اس لیے کہ اتنی سی آبادی ہے، ضلع مظفر گڑھ سے کم ہے، اور ایک فوج زبر موج ہے وزراء کی اور مشیروں کی، اور ان پہ مراعات کی بارش ہے، بالکل اس طرح جیسے پاکستان میں ہے۔ یہ وہ پاکستانی اشرافیہ جو کرے گا وہ کشمیر ہاؤس میں یہاں وزیر اعظم پڑا رہتا ہے ہمیشہ، جو بھی آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہوتا ہے، اور اتنا بڑا ایوان صدر ہے اور اتنا بڑا عملہ ہے اور وزیر ہیں اور ان کے لامتناہی اخراجات ہیں اور بے پناہ کرپشن ہے۔ کنسٹرکشن کے کاموں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، اور ایک جعلی حکومت ہے۔ چمن کی سرحد بند پڑی ہے، بلوچستان میں جگہ جگہ سڑکیں بند ہیں، پختونخوا جو ہے وہ ہاتھ سے نکلنے کے آثار ہیں۔ دیکھیے فیصل کریم کنڈی گورنر بنے تو ان کا کیا لب و لہجہ تھا، کیا وہ سلطان راہی بنے ہوئے تھے، بالکل وزیر اعلیٰ کی طرح، وزیر اعلیٰ بھی بنے ہوئے تھے اور وزیر اعلیٰ ہیں سلطان راہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں سیدھا کر دوں گا اور یہ کر دوں گا اور فلاں کر دوں گا، اور کیسے دم دبا کے بھاگے ہیں، کہتے ہیں گورنر راج بالکل نہیں نافذ کریں گے، اس لیے کہ گورنر راج نافذ ہوا تو ایسی بغاوت ہوگی کہ کشمیر کو لوگ بھول جائیں گے، اور مطلب کوئی حکومت گرٹ واقعی نہیں رہے گی۔ مولانا فضل الرحمان میں اور پی ٹی آئی میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اب یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے، ظاہر ہے یہ ایک پروسیس ہے، یہ آسانی سے چند لمحوں میں نہیں ہو سکتا، چند دنوں میں نہیں ہو سکتا، اتنا تلخ ماضی ہے، اس ماضی کی تلخیاں دھونے کے لیے وقت چاہیے، اس کے لیے کہ لائحہ عمل چاہیے، اس کے لیے دونوں پارٹیوں کو اپنے مفادات دیکھنا ہوں گے، اس کے لیے گنجائش پیدا کرنی ہوگی۔ لیکن جنگ بندی تو ہو گئی، مولانا فضل الرحمان نے یہ تو کہہ دیا کہ یہ جو عمران خان پہ میں نے الزام لگائے تھے سنگین ترین، وہ سیاسی بیان تھے، اور وہ ابھی میں نے کہتے سنا جمعیت علماء اسلام کے ایک ممتاز لیڈر کو کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، انہیں جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، دوسری پارٹی کو اجازت ہے۔ مولانا سے اس قدر خوف زدہ ہے حکومت کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی تو بہت دور کی بات ہے، کوئی انہیں جواب نہیں دے رہا، کوئی گرفتاری نہیں، کوئی مقدمہ نہیں،
اتنی سنگین زبان انہوں نے استعمال کیا جو پی ٹی آئی کے لیڈر بھی استعمال نہیں کرتے. اور وہ اپنا ٹھیک ہے کہ وہ بہت مقبول عوام پارٹی نہیں ہے، لیکن ان کے لوگ تو پکے ہیں. وہ جب چاہیں 10 15 20 ہزار آدمی جمع کر سکتے ہیں اور تیاری کر کے جس کے لیے انہیں تھوڑا سا وقت چاہیے ہوگا وہ بہت سی جگہوں پہ سڑکیں بلاک کر سکتے ہیں. قبائلی علاقے میں ایک بہت بے چینی ہے، اس بے چینی سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ ان کی زبان بولتے ہیں، ان کے لب و لہجے کو سمجھتے ہیں. وہ پہلے ہی یہ مطالبہ کر چکے ہیں مولانا فضل الرحمان، اور اس مطالبے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے کہ قبائلی ضلع کی پرانی پوزیشن بحال کیجیے. ظاہر ہے نہیں ہو سکتی، لیکن دباؤ بڑھانے کے لیے تو اس کو استعمال کریں گے. اور اگر ان دونوں پارٹیوں میں اتحاد ہو گیا تو پہلے سے ہی بلوچستان اور پختونخوا کی دوسری پارٹیاں کی مدد سے ایسا ہنگامہ وہ اٹھا سکتے ہیں کہ حکومت جام ہو کر رہ جائے گی، جام ہو کر رہ جائے گی. اور حماقتوں پر تو یہ حکومت تلی ہی رہتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے یہ جو بل پنجاب اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے، اس کی جو قیمت انہیں ادا کرنی ہوگی اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتے. ایسی نفرت انہوں نے بوئی ہے اخبار نویسوں کے دلوں میں کہ شاید ہی اس کی کوئی دوسری مثال ہو. میں پھر کہتا ہوں یہ 1980 اور 1990 کے عشرے میں رہ رہے ہیں، اور اتنے چھوٹے چھوٹے دماغوں والے چند لوگ ہیں جو یہ فیصلے کر رہے ہیں. دوسری طرف اس حکومت کی مصیبت یہ ہے کہ ایم آئی ایف کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. بجلی کے نرخ بڑھاؤ، پٹرول کا نرخ بڑھاؤ، ٹیکس بڑھاؤ، ٹیکس کی بیس بڑھاؤ، سرکاری مراحت کم کرو، زرعی ٹیکس لگاؤ، یہ کرو وہ کرو. جی، اور یہ انہیں کرنا ہوگا، یہ مجبور محض ہیں. ان کی جائیدادیں کہاں ہیں؟ اور یہ مروب لوگ ہیں، یہ خوفزدہ لوگ ہیں. یہ خود یعنی جو خواجہ اعظم کہہ چکے ہیں کہ نلکیاں لگی ہوئی ہیں، ہم تو وہ پڑے ہوئے ہیں وارڈ میں. اور وزیر اعظم صاحب فرماتے رہے کہ بیگرز کا کوئی بھکاریوں کا کوئی چوائس تھوڑی ہوتا ہے. اور کہاں کہاں ہم نے منتیں کی اور کہاں کہاں دستخط کیے، اور کتنی مشکل سے منت سماجت کر کے. جب آپ اتنی کمزور پوزیشن میں ہوں گے اور اپنی اس کمزور پوزیشن پہ اصرار کرتے ہیں تو کو بلیک میل کرنے والے آپ کو معاف کریں گے. امریکہ جو ہے، جو افغانستان کی وجہ سے پہلے ہی ناراض ہے اور جو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا ہے آپ سے اور اڈے چاہتا ہے، وہ آپ کو معاف کرے گا. آئی ایم ایف ایسی شرائط لگائے گی کہ ہوش گم ہو جائیں گے لوگوں کے. اور مہنگائی کا ایک ایسا طوفان اٹھے گا کہ لوگ سوچیں گے کہ یہ جو گزشتہ بہت سال تھے وہ اس سے تو بہرحال بہتر تھے. اور اس میں اگر کوئی سیاسی تحریک اٹھتی ہے تو اس کی ناکامی کا امکان بہت کم ہے. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف ضرور ہے، لیکن وہ نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی کی حکومت سے بالکل مطمئن نہیں ہے. وہ جانتی ہے یہ لالچی لوگ ہیں، یہ ناکردہ کار ہیں، یہ نکمے، بہت چھوٹے تنگ نظر لوگ ہیں، یہ بہت محدود دائرے میں سوچتے ہیں. یہ بات اسٹیبلشمنٹ سمجھ چکی ہے کہ جس دلدل میں پاکستان پھنسا ہوا ہے اس سمسیا سے یہ حکومت نہیں نکال سکتی. اس قدر وہ غیر مقبول ہے، اس قدر غیر مقبول ہے کہ اس ملک کی تاریخ میں شاید ہی کبھی کوئی حکومت اتنی غیر مقبول ہوگی. اب اس میں ایک حکمت عملی پہ سوچا جا رہا ہے، اگر ممکن ہو تو عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کی حکومت بنا دی جائے. اسد عمر نے کہا کہ ایک صاحب میرے پاس آئے پارٹی کے لیڈر، انہوں نے کہا یہ عمران خان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں یہ نہیں کچھ عرصہ پہلے کہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عمران خان سے یہ کہیں کہ تم جیل میں پڑے سڑتے رہو اور ہم مزے کرتے ہیں 5 سال حکومت میں. تحریک انصاف کے بہت سے لیڈروں کے ساتھ رابطے قائم کیے گئے ہیں، ایک آدھ کا تو بالکل کنفرم ہے، اور لیڈروں کے ساتھ رابطے قائم کیے گئے ہیں. ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید نہ کریں، حکومت پہ جتنی چاہے تنقید کریں. اور اسٹیبلشمنٹ پہ بھی ایک حد تک تنقید کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک وقت آنے پر صاف الفاظ میں اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کی حکومت بنانے کی کوشش کی جائے. کیا یہ ممکن ہے؟ بات یہ ہے کہ 2022 کے الیکشن میں ہوا کیا تھا، جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے بھاگے تھے اور انہیں ٹکٹ دیے تھے نون لیگ نے، تو کس طرح عوام نے انہیں دھتکارا تھا. 3/4 اکثریت لے لی تھی
اور اس حال میں لے لی تھی عمران خان نے کہ ایک تو ملتان کا ٹکٹ غلط دیا، وہ خاتون محترم جو ہیں وہ تو کراچی میں تھی، اور ابھی بھی ملتان میں جو ایک وجہ یہ تھی، ویسے اس میں دادلی بھی کی شکایت ہے کہ تیمور صاحب جو ہیں وہ لندن چلے گئے اور لندن سے لاہور میں آ کے پریکٹس کرنے لگے، اور وہاں بیٹھے یوسف رضا گیلانی لوگوں کے کام کرتے رہے، ہزاروں آدمی کے کام کیے انہوں نے، تبادلے، تقرر، یہ وہ بے شک، اور جناب بجلی کے کنیکشن اور وغیرہ وغیرہ، صرف کنیکشن نہیں اور بہت کچھ جو بجلی کے محکمے میں ہو سکتا تھا، سوئی گیس کے محکمے میں جو ہو سکتا، جہاں کہیں جو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ خیر بہرحال 2/3 اکثریت نے ان کو دھتکار دیا تھا لوگوں نے۔ بات یہ ہے کہ پارٹی کے جو لیڈر اسے چھوڑ کر گئے وہ دھتکارے گئے، اور اب بھی کوئی عمران خان کو چھوڑے گا تو یہی ہوگا۔ تحریک انصاف پارٹی نہیں ہے، ویسے یہاں کوئی بھی پارٹی نہیں ہے۔ اب جماعت اسلامی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، کسی حد تک ANP کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، وہ اب نہ کوئی پارٹی نہیں ہے۔ تحریک انصاف کا منشور، نظریہ، سب کچھ عمران خان ہے۔ اسے لوگ چھوڑ کے جائیں گے تو جیسے پہلے لوگ غیر متعلق ہوئے وہ بھی غیر متعلق ہو جائیں گے، انہیں پوچھے گا کون؟ وہ تو اپنے حلقوں میں نہیں جا سکیں گے۔ پھر پارٹی میں وفادار لیڈر بھی ہیں جو تکلیف جھیل چکے۔ اب فواد چودھری تو یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو گئے، عماد اظہر سے تو آپ یہ بات نہیں کر سکتے، اور بہت سے لیڈر ہیں، اور رؤف حسن نے تو جو کیا ہے اور جس عزیمت کا مظاہرہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جس سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کہا میں نہیں مقدمہ درج کرتا، میں FIR اس وقت درج کراؤں گا، یعنی ظاہر ہے عدالت کے ذریعے کرا سکتے ہیں، ویسے تو وہ کریں گے نہیں، کہ جب میں معاملے کے کچھ مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کون لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، میں ایک ناقص عمل نہیں کرنے چاہتا۔ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں وہ جذباتی آدمی ہے، لیکن وہ تو بہت سوجھ بوجھ کے آدمی نکلے۔ تو یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی، اس سے رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سوشل میڈیا پہ اجارہ داری ہے PTI کی، خاص طور پہ اگر یہاں تو آپ ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں تو کچھ لوگ رک جائیں گے، لیکن سمندر پار پاکستانی کو کیا کریں گے آپ؟ سمندر پار اگر 5000 پاکستانی متحرک ہیں تو 10,000 ہو جائیں گے، 20,000 ہو جائیں گے، خلا تو کبھی باقی نہیں رہتا۔ اگر یہاں کمزور پڑیں گے، یہاں آپ لوگوں کو گرفتار کریں گے، اخبار نویسوں کو گرفتار کریں گے، اگر یہ اخبار نویسوں کو گرفتار کرنے کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ اب آپ عمران ریاض کو اپنا گرفتار کرنے کی قیمت چکا رہے ہیں، اس کے ساتھ بدسلوکی کی، اور اچھے شریف کو، اور کچھ اخبار نویس ملک سے باہر چلے گئے، تو کہ نقصان کس کا ہوا؟ کریں گے گرفتار تو اس کی وہ انہیں تو تکلیف پہنچے گی ظاہر ہے، لیکن سمندر پار پاکستانیوں پہ آپ کیا دباؤ ڈال سکتے ہیں؟ کوئی دباؤ نہیں، اور وہ زیادہ متحرک ہو جائیں گے، زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے لگیں گے۔ اگر پارٹی کو پیسوں کی ضرورت ہوگی تو زیادہ پیسے بھیجیں گے۔ جب آپ لوگوں کو برہم کرتے ہیں، انہیں ان کی تضحیق کرتے ہیں، تو وہ بروئے کار آتے ہیں، یہ اصول ہے۔ کاش کہ ان لوگوں کو کوئی اپنا پولیٹیکل سائنس کوئی تھوڑی بہت پڑھی ہوتی، کچھ کتابیں پڑھی ہوتی، کچھ اہل علم سے رابطہ ہوتا، تو انہیں اندازہ ہوتا کہ کیا کر رہے ہیں۔ جمعیت العلماء، میں تو دہراتا ہوں، جمعیت الاسلام کی ناراضگی جو ہے یہ معمولی سا خطرہ نہیں ہے۔ پختونخوا اور بلوچستان میں وہ صورتحال کو اتنا سنگین بنا سکتی ہے جس کا میرا خیال ہے کچھ اندازہ تو ہے ان کو، اسی لیے سہمے ہوئے ہیں۔ فیصلہ ساز تو اس نقطے کو سمجھتے ہیں۔ مولانا کے بہت زخم لگانے والے بیانات کے باوجود دم سادے ہوئے بیٹھے ہیں، اور کوئی کارروائی کا کوئی ان کے خلاف تصور ہی نہیں کر رہا، الٹا خوشامد پہ اترے ہوئے ہیں۔ نون لیگ تو بہت خوشامد درآمد کر رہی ہے درون خانہ، اور وہ مگر مولانا ڈٹے ہوئے ہیں۔ جس طرح ان کی تضحیق کی گئی، جس طرح انہیں الگ تھلگ چھوڑ دیا گیا، اس صورتحال میں وہ گورکن کا کردار ادا کر سکتے ہیں، گورکن کا۔ جماعت اسلامی کم ناراض نہیں ہے، کراچی میں جو سلوک اس کے ساتھ کیا گیا وہ اسے کبھی نہیں بھلا سکتی، گوادر میں جو سلوک کیا گیا اسے بھی نہیں بھلا سکتی۔ اس کے زخم تازہ ہیں اور حکومت انہیں اور تازہ کیے رکھتی ہے۔ آپ بتائیے کہ ڈی چوک میں جو دھرنا دیا گیا تھا وہ حکومت پاکستان کے خلاف تو نہیں تھا؟
دنیا بھر میں جلوس نکل رہے ہیں، مغرب میں نکل رہے ہیں، امریکہ میں نکل رہے ہیں، کہیں یہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ ایک گاڑی چڑھ جائے جلوس پہ اور دو آدمی شہید ہو جائیں اور بہت سے زخمی ہو جائیں؟ اور سینیٹر مشتاق ایسے آدمی نہیں ہیں جنہیں آپ ڈرا سکیں، وہ جان دے دیں گے مگر ٹلیں گے نہیں۔ اور اس سے بڑی نفرت پھیلی ہے کہ بھائی غزہ کے حق میں بھی بات نہیں کر سکتے، تو لوگ اس سے کیا مراد بدگوانی پیدا ہوتی ہے اس سے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو بائیڈن جو کہہ چکے ہیں، جو دنیا بھر میں چھپ چکا ہے کہ میں عرب ممالک کے علاوہ پاکستان سے تسلیم کرا کر رہوں گا، تو ذہن اس طرف جاتے ہیں اور اس سے نفرت کو ہوا ملتی ہے۔ حکومت جب کمزور ہو جاتی ہے، بہت گلٹ کا شکار ہو جاتی ہے، عوامی تائید سے محروم کو بیٹھتی ہے، تو وہ بکھلاہٹ کا شکار ہو کر ایسی حرکتیں کیا کرتی ہے۔ میں نہیں کہتا یہ اس واقعے کا ذمہ دار کون ہے، تو تحقیق ہونی چاہیے، لیکن وہ احمقانہ حرکتیں کرنے لگتی ہے اور گھن کی طرح وہ جب احساس جرم کا شکار ہوتی ہے تو صلاحیت اس کی بجھنے لگتی ہے، جیسے گھن کی طرح انسانی صلاحیت کو چاٹ جاتا ہے یہ گلٹ جو ہے، اور یہ جو کمزوری ہے یہ، اور یہ جو مسترد ہونے کا خوف ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا کرتا۔ ایک وقت آئے گا، کہا جاتا ہے سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، ایک وقت آئے گا کہ ان سے کہا جائے گا یہ 50 ہزار ووٹ لیں جو 60 70 80 ہزار ووٹوں سے ہارے ہیں، ان سے کہا جائے گا بھائی صاحب بورا بستر باندھیے اور جو آپ کا وطن ہے وہاں چلے جائیے۔ پیپل پارٹی تو شاید تھوڑی سی بچ رہے گی، اس میں زیادہ حقیقت پسندی ہے نسبتاً، تو ان کا تو وطن وہی ہے۔ شریف خاندان کا مستقبل ملک سے باہر، ملک کے اندر نہیں ہے۔ عدالتی محاذ پر جس کی اہمیت اب بہت زیادہ ہے، حکومت پسپا ہے، ججوں کی مسلسل توہین کی گئی، ان پہ دباؤ ڈالا گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ یہ انسانی نفسیات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ججوں نے کہا انف از انف۔ اب اگر وہ جج حضرات ہوش مندی سے کام لیں اور کوئی ریمارکس نہ دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ریمارکس کی، اور قطعاً کسی تعصب کا مظاہرہ نہ کریں، میرٹ پہ فیصلے کریں، ان کی اتنی مارل اتھارٹی ہو جائے گی، یعنی اگر کہیں کوئی قصوروار ہے، اپوزیشن کا آدمی ہے، پی ٹی آئی کا آدمی، ضرور اس کو سزا دیں، تو اتنی بڑی مارل اتھارٹی ان کی ہو جائے گی، اتنی اخلاقی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی کہ ان کی کھوئی ہوئی توقیر واپس مل جائے گی۔ آپ دیکھ نہیں رہے قاضی صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ان کی اہمیت کم ہو رہی ہے، کیا شان و شوکت تھی، کیا دبدبہ تھا، کیا وہ دبدبہ باقی ہے؟ اب الجھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی کبھی تو لگتا ہے سارے اختیارات کے باوجود، یعنی بینچ دینے کا، تشکیل دینے کا اختیار اب بھی ان کے پاس ہے نا، وہ دوسرے ججوں جیسے ایک جج نظر آتے ہیں، انیشیٹو تو دوسروں کے پاس چلا گیا۔ اور یہ سیاست میں، اور اس میں اس طرح کے معاملات میں یہ بھی ایک طرح کی سیاست ہے، اگرچہ یہ اس کو خالص پالیٹکس تو نہیں کہا جا سکتا۔ اصل چیز انیشیٹو ہوتا ہے، انیشیٹو چیف جسٹس کے پاس نہیں رہا، اس طرح سے اتنا نہیں رہا، اور وہ آسانی سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ اب صرف ایک صورت باقی رہے گی، یعنی ابھی یہ بہت واضح نہیں ہے، لیکن چاند نکلتا ہے، چند پنجابی میں کہتے ہیں چند چڑھے آپ کو لالم دیکھے، تو وہ اپنا یہ آشکار ہوتا جائے گا کہ عمران خان سے بات کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ عمران خان بھی جانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، اور وہ کہہ چکے ہیں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ظاہر ہے نئے الیکشن ہو، ان کا مینڈیٹ انہیں واپس کیا، نئے الیکشن سے ہی واپس ہو سکتا ہے۔ بہترین صورت یہی ہوگی، یہ عدالتیں جو ہے فیصلے دیتی چلی جائیں، اور وہ تو ظاہر ہے زیادہ مشکل صورتحال ہوگی، اس میں زیادہ دشواریاں ہیں۔ مگر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات میں 1000 رکاوٹیں حائل ہیں،
نفسیاتی مسائل ہیں، آسان کام نہیں ہے، لیکن دنیا میں کوئی کام ناممکن بھی نہیں ہوتا پالیٹکس میں. پالیٹکس ہر آن بدلتی رہتی ہے موسموں کی طرح. آج مولانا فضل الرحمان، کوئی یہ کبھی سوچ بھی سکتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اور ان کی ایسی خوشگوار ماحول میں ملاقاتیں ہو رہی ہے، اتحاد ہو یا نہ ہو، مگر یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف ایک لفظ وہ نہیں کہتے، ایک دوسرے کی حمایت میں کہتے ہیں. عمران خان بار بار تاکید کرتے ہیں جاؤ مولانا فضل الرحمان کے پاس، اور مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ وہ دشمنی تھوڑی ہے، اور بات چیت تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے. دیکھیے فیصلہ نہیں ہوگا تحریک انصاف سے، بات اگر کرنی ہے تو یہ محض ایک فیصلے کی بات نہیں ہے، ایک پروسیس کی بات ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم. یہ بات تحریک انصاف کی قیادت کو بھی سمجھنی چاہیے، اور ایجیٹیشن کو اسی نقطہ نظر سے مرتب کرنا چاہیے. ایجیٹیشن کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، ایک ہی طریقہ نہیں ہے. سڑکوں پہ نکلیں اور شور مچائیں اور ہنگامہ کریں اور اس میں توڑ پھوڑ کا امکان ہو، اس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. آؤٹ آف دی باکس بھی اس پہ سوچنا چاہیے. تازہ ترین خبر یہ ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف دفعہ 6 کے تحت، یعنی بغاوت آئین ذہن حراب کی درخواست مسترد کر دی. جب کوئی لیڈر اس قدر مقبول ہوتا ہے، اس قدر پرعزم ہوتا ہے، اور رائے عامہ اس طرح ڈٹ کر اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، تو اس کو کچھ بگاڑا نہیں جا سکتا، کچھ نہیں کیا جا سکتا، اس کو کوئی علاج نہیں ہے. رہی صحیح کسر جو ہے وہ مرکز اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومتیں جو ہیں وہ نہایت آسانی سے پر کر دیں گی. نواز شریف صاحب 20 سال پہلے 30 سال پہلے کی دنیا میں رہ رہے ہیں، جب وہ اس کی مدد سے، ایجنسیوں کی اور فوج کی مدد سے اقتدار میں آئے تھے. یہ ایسی کمزور حکومت ہے، جو انگریزی کا محاورہ ہے کہ بت اس کا بظاہر لوہے کا، ویسے ٹین کا ہے، لوہے کا تو نہیں، پاؤں مٹی کے ہیں. یہ گرے گی تو دھڑام سے گرے گی. میڈیا کو زنجیریں پہنانے کا فیصلہ کر کے اس نے ایسا احمقانہ اقدام کیا ہے، اس کا انجام وہ جلد دیکھ لے گی. اخبار نویسوں کی یادداشت جو ہے، اور ان میں آزادی کی خواہش بڑی شدید ہوتی ہے، اور جب کوئی گروہ آزادی کا مزہ چکھ لیتا ہے، جب کوئی قوم آزادی کا مزہ چکھ لیتی ہے، اس سے کبھی دستبردار نہیں. آزادی کا ایسا نشہ ہے کہ کوئی نشہ اس جیسے نہیں ہے، اور ان کی کوئی اگر حیثیت ہے تو آزادی میں ہے. کس طرح یہ خواجہ سراؤں کے معاملے میں ایک ایک آدمی نے کہا کہ ہم یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. کسی بھی، یہ یاد رکھیے، کسی بھی فرد یا گروہ کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار اس پر ہوتا ہے، خود اسی پہ، اسی کی اپنے، یعنی اگر کوئی بلند مقصد ہے، اس میں اگر کوئی عزم ہے، یا اس کے جو تضادات ہیں. تضادات جو ہیں یہی لے بیٹھتے ہیں نا آخر میں. ہر چیز کی تباہی کا سامان قدرت پہلے سے کیے رکھتی ہے، اور سب شان و شوکت اس کی دری کی دری رہ جاتی ہے. جو کچھ چمکدار اور خوبصورت اور شاندار نظر آتا ہے وہ خام اور بندہ بن جاتا ہے، ٹوٹ کے گر پڑتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے، بلا دیا جاتا ہے. یہ جو حکومت ہے اس کے تضادات اتنے ہیں. ڈپٹی نذیر احمد کے وہ یعنی اولین ادیب جو ہیں، اور ایک بہت یادگار کردار ہے اردو ادب کی تاریخ کا، ان کی زبان میں اگر کہا جائے تو ان کا محاورہ ہے رمضانی مار کھانے کی نشانی. ایک بہت اہم خبر ہے، یہ اپنی جگہ یہ موضوع اہم ہے. میں کچھ اس سے متعلق خبریں آپ کو کچھ جو ہیں اہم 1-2 خبریں اور سنا دوں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی طبیعت خراب ہے. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ 70 برس ان کی عمر ہے، کینسر کی وہ مریضہ ہیں. 70 برس عمر نہیں ہے ان کی. 2018 میں وہ میرے پاس تشریف لائی تھی ایک دن ناشتے کے لیے ذرائع کرم، تو انہوں نے بتایا تھا ان کی عمر 69 ہے. بہت باہمت خاتون ہے، سویرے اٹھ کے سوئمنگ کرتی تھی خواتین کے سوئمنگ پول پہ جا کے، اس کے بعد ناشتہ کرتی تھی. ان کی عمر 75 برس ہے، اور اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو یہ سنبھال نہیں سکے گی حکومت. عدت کیس میں اسلام آباد
سیشن کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور ہم سب آپ اندازہ ہی کر سکتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ ایران سے بہت اہم خبر ہے اور نہایت ہی ریلائبل سورسز سے، نہایت ہی ریلائبل سورس۔ ایرانی حکومت کو اس میں رتی برابر بھی شبہ نہیں کہ یہ کام اسرائیل نے کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس کا اعلان کیوں نہیں کر رہی؟ اس کی وجہ بڑی اہم ہے۔ جیسے ہی وہ یہ اعلان کرے گی تو عوامی دباؤ پیدا ہو جائے گا بدلہ لینے کے لیے۔ ملک کے صدر کو قتل کیا گیا ہے، سادہ سی بات ہے، 3 ہیلی کاپٹر تھے، 2 باقی ہیلی کاپٹر جو ہے موسم اگر اتنا ہی خراب تھا تو وہ آرام سے کیوں لینڈ کر گئے؟ یہ تو ویسٹرن میڈیا، میں نے پہلے دن جس دن یہ حادثہ ہوا تھا، ابھی پوری طرح کنفرم بھی نہیں تھا لیکن میرے ذرائع اس کو کنفرم کر رہے تھے، پہلے دن آپ سے کہا تھا کہ امریکی اخبارات اور مغربی میڈیا جو ہے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرے گا کہ اندر خانہ میں، چنانچہ اس طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ امریکی ہیلی کاپٹر میں کیوں سفر کیا؟ کوئی ایرانی صدر اتنا احمق ہے کہ وہ اس کو یہ نہیں پتا کہ ہیلی کاپٹر ٹھیک ہے یا نہیں، اور باقی 2 ہیلی کاپٹر کیسے محفوظ رہے؟ اور وہ ہیلی کاپٹر جو ہے چیک نہیں کیا جاتا۔ 100% یقین ہے، نہایت قابل اعتماد ذریعہ ہے جس نے مجھے بتایا کہ انہیں یہ اسرائیل نے یہ کام کیا۔ اب اگر اس کا اعلان وہ کرتے ہیں، اعلان نہیں کریں گے، ابھی پوری تیاری کریں گے، تیاری جب کر لیں گے، شواہد جمع کر لیں گے اور یہ تہیہ کر لیں گے کہ اس کا بدلہ لیا جانا ہے، امریکی کوشش کریں گے انہیں ٹھنڈا کرنے کی، لیکن ایران میں جذبات کا ایسا طوفان ہے کہ اسے روکا نہیں جا سکے گا۔ جب وہ اپنا لاہے عمل بنا لیں گے، اس میں 1 ہفتہ لگ سکتا ہے، 2 ہفتے لگ سکتے ہیں، 4 ہفتے، 6 ہفتے، اس سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے، اس دن وہ اعلان کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو اس خبر کی تصدیق ہو جائے گی اور بالکل غیر مبہم اعلان کریں گے، شبہ انہیں اس میں رتی برابر بھی نہیں ہے۔ اس دن اعلان ہوگا اور اس کے بعد واقعات کے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہو جائے گا۔ میرا نہیں خیال جو بائیڈن نے جو منصوبہ بنایا تھا عرب ممالک کو تسلیم کرنے کا، عرب ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کرانے کا اور پاکستان کو، وہ پورا ہو سکتا ہے۔ تو ایک بدلتی ہوئی دنیا کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس مشاہدے میں آپ کو شریک کریں۔ ضروری نہیں ہے میرا ہر تجزیہ 100% درست ہو، یعنی 100% کیا، بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن کوشش میں یہ کرتا ہوں کہ یہ تجزیہ بہت سنجیدگی کے ساتھ کیا جائے، بہت احتیاط کے ساتھ کیا جائے، اور آپ کے جو تبصرے ہیں وہ میں کوشش کرتا ہوں جب بھی جتنی فرصت ہو وہ پڑھوں، اس سے کوئی لرن کرنے کی کوشش کروں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔